کیا آپ کو معلوم ہے کہ خدا زمین و آسمان کو کیسے ختم کرے گا؟ اور کیا ہم دنیا کی طرح قیامت میں بھی ملائکہ اور فرشتوں کو دیکھ اور ملاقات نہیں کر پائیں گے؟ ان سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ واقعاً خوش نصیب ہیں کہ تفسیر کے اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں، اور پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ ہم کتاب الہی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تفسیر قرآن کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تدبر قرآن کی طرف ہی ہمارا پہلا قدم ہے تاکہ ہم قرآن میں غور و فکر کر سکیں اور اس کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ تو آئیے آج کے اس ایپیسوڈ کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ انہیں قیامت کے دن کے بڑے سے بڑے خوفناک حالات بھی حیران و پریشان نہیں کریں گے، اور ملائکہ انہیں لینے آئیں گے اور کہیں گے یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس کے نکات کی طرف چلتے ہیں۔ روایات کے مطابق اس آیت کے مخاطب وہ لوگ ہیں کہ جن کے عقائد صحیح ہیں اور وہ رہبروں کے راستے پر چلنے والے ہیں جنہیں اللہ اور ان کے رسول نے معین کیا ہے۔ تفسیر المیزان۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ پیغام نمبر 1، نفع حاصل کرنے سے نقصان کو دور کرنا مہم تر ہے، اس لیے سخن کا آغاز غم کی دوری سے کیا گیا۔ اس کے بعد خوشخبریاں سنائی گئیں، لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ۔ نمبر 2، دنیاوی تلخیاں چاہے جتنی بھیانک ہوں لیکن اخروی مصائب کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں، الفزع الاکبر۔ نمبر 3، قیامت کے دن ملائکہ انسانوں سے گفتگو کریں گے، تتلقاهم الملائکہ۔ نمبر 4، مومنین کا استقبال و دیدار فرشتوں کے فرائض و ضروری کاموں میں داخل ہے، تتلقاهم الملائکہ۔ نمبر 5، اگر آج دنیا پر ظالموں کا راج ہے تو ہمیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، آخر ایک دن مومنین کا بھی راج آئے گا، ھذا یومکم۔ نمبر 6، الہی وعدے حتمی ہوتے ہیں، کنتم توعدون۔ اگلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں، پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين۔ اور اس دن ہم آسمان کو کچھ اس طرح لپیٹ لیں گے جس طرح تومار میں اوراق کو لپیٹا جاتا ہے، جس طرح ہم نے تخلیق کا آغاز کیا تھا اسے ہم پھر دوہرائیں گے، یہ وعدہ ہمارے ذمے ہے جسے ہمیں ہی پورا کرنا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا اہم نکات بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، لفظ سجل کے معنی ہے سنگریزہ، کہ جس کے اوپر لکھا جاتا تھا، پھر آہستہ آہستہ کاغذ پر اس کا اطلاق ہونے لگا۔ نمبر 2، قیامت کی آمد کو جہان کی اولین تخلیق سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس مضمون کا قرآن مجید نے متعدد مقامات پر اظہار فرمایا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا جس طرح کہ تمہیں آغاز میں پیدا کیا گیا دوبارہ تمہیں لوٹائیں گے۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہ ہے کہ جس نے تخلیق کا آغاز کیا پھر وہ اسے دوبارہ خلق کرے گا، حالانکہ یہ سب کچھ اس پر آسان ہے۔ نمبر 3، اس آیت میں مذکورہ آسمان سے مراد تمام آسمان نہیں، ایک اور مقام پر فرمایا وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ۔ نمبر 4، حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن انسان عریاں صورت میں محشور ہوگا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کما بدأنا
اول خلق۔ اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، نظام ہستی اور یہ کائنات ازلی و ابدی نہیں ہے، ایک دن اسے ختم ہونا ہے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدعنا۔ نمبر 2، خداوند متعال کی قدرت کاملہ اتنی عظیم ہے کہ ان وسیع و عریض آسمانوں کا خاتمہ اس کے نزدیک ایک کاغذ کے لپیٹنے سے بھی زیادہ آسان ہے۔ قطعی السجل۔ نمبر 3، مثال سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بہترین و آسان ترین طریقہ ہے، قطعی السجل۔ نمبر 4، جس طرح ایک کاغذ کا لپیٹنا تحریروں کا مٹانا نہیں، اسی طرح آسمانوں کا لپیٹنا موجودات و مخلوقات کی نابودی نہیں ہے، قطعی السجل للکتب۔ نمبر 5، آسمانوں میں ہر طرح کی تبدیلی ارادہ الہی کے مطابق ہے، نطوی بدأنا نعیدہ۔ نمبر 6، خداوند متعال مخلوقات کے نظام کو درہم برہم کرنے کے بعد پھر دوبارہ اولین آفرینش کی طرف واپس لوٹ آئے گا، نعیدہ۔ نمبر 7، الہی وعدے حتمی ہیں اور ان پر عمل ہوگا، انا کننا فاعلین۔ تو ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ انبیاء کی 104 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ اگلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اور ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں۔ اب آئیے اس آیت کے اہم نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ لفظ زبور ہر قسم کی کتاب و تحریر کے لیے استعمال ہوتا ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو کچھ انہوں نے کیا نامہ اعمال میں درج ہے۔ ہاں، اگر قرینہ موجود ہو تو معنی بدل جاتا ہے۔ جب اس آیہ مقدسہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور کا ذکر آیا ہے، وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، اور ہم نے جناب داؤد کو زبور عطا کی، اس کتاب میں مناجات اور دعائیں وغیرہ میں ذکر سے مراد ہی تورات ہے۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 48 میں یہ ذکر آیا ہے کہ تورات ذکر ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ۔ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ اس آیت میں زبور سے مراد تمام آسمانی کتابیں ہیں اور ذکر سے مراد قرآن مجید ہے۔ اس آیت میں کلمہ من بعد آیا ہے، یعنی اس کے علاوہ، تو اس صورت میں آیت کے معنی ہوں گے کہ ہم نے قرآن کے علاوہ باقی تمام کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہر صورت صالح بندگان ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ امامت میں زبور اور ذکر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ذکر خداوند متعال کے نزدیک ہے اور زبور وہ کتاب ہے جو جناب داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور اہل علم کے نزدیک تمام نازل شدہ کتابیں ہیں، اور اہل علم ہم اہل بیت ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور کے 5 موارد مزاحیہ جو آج کتب عہد قدیم کا جز شمار ہوتے ہیں، ان میں بھی یہی بات ہے کہ زمین کے وارث صالح بندگان ہوں گے۔ متعدد روایات میں آیا ہے کہ وہ بندگان صالح جو زمین کے وارث ہوں گے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب ہوں گے۔ بعض روایات میں بیان ہوا ہے کہ اہل بیت پیغمبر زمین کے وارث ہوں گے، اس لیے وہ دوبارہ زندہ ہوں گے۔ نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغامات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، قانون الہی یہ ہے کہ بندگان صالح کائنات کے حاکم و وارث ہوں، کتبنا۔ نمبر 2، قرآن مجید کی پیشگوئی قطعی و یقینی ہے، لقد کتبنا فی الزبور۔ نمبر 3، قرآن مجید مستقبل کی خبریں دیتا ہے، یرثوہا۔ نمبر 4، آئندہ وارث صالحین میں سے ہوں گے، یرثوہا عبادی الصالحون۔ نمبر 5، دین سیاست سے جدا نہیں ہے، یرثوہا عبادی الصالحون۔ نمبر 6، صرف عبادت کافی نہیں ہے، صلاحیت اور عمل صالح لازم ہے، عبادی الصالحون۔ نمبر 7، اس کائنات کی حکومت وراثت کی 2 شرطیں ہیں، خداوند متعال کی بندگی اور اعمال صالح انجام دینا، عبادی الصالحون۔ تو ناظرین، آپ کی اس زحمت کو تمام کرتے ہوئے آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين
اس امر میں بندگی و عبادت کرنے والوں کے لیے یقیناً آگاہی ہے۔ اس آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس سے گزشتہ آیت میں بیان ہوا ہے کہ زمین کی وراثت و حکومت دو شرطوں کے ساتھ ثابت ہوتی ہے، ایک خدا کی خالص عبادت جو لفظ عبادی کے ساتھ ہے، اور دوسری شرط صلاحیت الصالحون۔ خداوند متعال نے اس آیت میں مزید تاکید فرمائی ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اس پیغام پر غور کریں تاکہ ان کی بندگی خالص ہو جائے اور عام بندگی عابدین کے مرحلے کو طے کرتے ہوئے خصوصی بندگی عبادی میری بندگی کی منزل پر آ جائے، اور اسی طرح اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا عظیم الشان فرمان ہے، اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم فی العمل غیرکم۔ خداوند متعال کے پیغام کو پانے کی کوشش کرو کہ کہیں تمہارے غیر اس کے رازوں اور قوانین پر عمل کرنے میں سبقت نہ لے جا سکیں۔ ابھی ہم نے اس نورانی آیت کے نکات کو جانا، اب آئیے اس کے پیغامات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، قرآن کی بشارتیں اور پیغام ہدایت و سعادت کے لیے کافی ہیں، لبلاغن۔ نمبر 2، خدا کے نیک بندے لیاقت و صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں تاکہ زمین کے وارث ہو جائیں، یرثها عبادی الصالحون ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین۔ نمبر 3، خداوند متعال کے اچھے بندے ہر آدمی سے پہلے خدائی پیغام کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، لبلاغا لقوم عابدین۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے بہت سی اہم باتوں کو جانا، جن میں سے ایک یہ تھی کہ قیامت میں ہم ملائکہ سے ملاقات کر سکیں گے اور ان سے بات کریں گے، یہاں تک کہ جنتیوں کا استقبال بھی ملائکہ خود کریں گے۔ تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔